باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، جو ہم نے سورۃ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جائے، لا تفسدوا، کہ فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض، زمین پر فساد نہ کرو، قالو، تو کہتے ہیں، انما، بے شک، ہم تو نحن مصلحون، کہ ہم تو سنوارنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، سنتا ہے وہی کہ فسادی وہی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں رکھتے، اتنا شعور نہیں رکھتے، اتنی ان میں عقل نہیں ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ ہم یہ کام کر کیا رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی چیز آ گئی ہے کہ جو اب رب تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرما دیا ہوا ہے نا کہ جو ان کے ساتھ میل جول رکھے گا وہ بھی اسی چیز میں آ جائے گا کہ فساد پھیلانے والوں میں۔ فساد ہے کیا؟ منافقین کون تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام رضوان اجمعین سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے۔ ان کا فساد کفر اور معصیت الہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا، زمین میں فساد کرنا ہے۔ دیکھیں نا کہ فساد کی کتنی اچھی طریقے سے یہ تعریف کی جا رہی ہے، اس کا کھول کے معنی بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین پر فساد خود کرنا یا کروانا، دونوں صورتوں میں یہ فساد کہلائے گا، اور زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت الہی میں ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت اور اصلاح پر ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بدخصلت لوگ تھے تو صحیح، لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وصف کا کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے، فرائض الہی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے تھے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، مومنین کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈنگیں لیتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسواس ہوتے تھے، موقع پا کر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی امداد اور اعانت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی پاسداری کرتے تھے، باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چال کے اپنے آپ کو مصلح اور صلح جو قرار دیتے تھے۔ قرآن کریم نے کفار سے معاملات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین پر فساد ہونے سے تعبیر کیا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مگر اگر تم نے ایسا کیا، یعنی ان کفار سے دوستی کی، تو زمین پر بھاری فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اس آیت مبارکہ نے مسلمان اور کفار کی دوستانہ تعلقات کو منقطع کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر واضح حجت ہو جائے، یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا کہ منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقہ میں ہوں گے، استغفر اللہ من ذالک، اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، یعنی ان کی کوئی بھی پکار سننے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ جس کو مرضی پکار لیں۔
چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں پر حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے، اور وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دیتے ہیں، اور ان کی بے حقیقت کلمات سے اور ان کے کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ یہ منافقین فساد کے بانی ہوئے، اور اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں کا مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اگر مکمل طور پر مسلمان ہو جاتے اور ظاہری باطن یکساں کر لیتے، تب تو دنیا کے امن اور امان کے ساتھ آخرت کی نجات و فلاح بھی پا لیتے۔ چونکہ اس خطرناک پالیسی کی کہ جب انہیں یکسوئی کی نصیحت کی جاتی ہے تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو صلح جو ہیں، ہم بگاڑ نہیں چاہتے، ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جماعتوں میں یعنی مومنین میں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کروانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سراسر ان کی جہالت ہے، جسے یہ صلح جانتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ یہ کام کرنے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے آپ کو اپنا ہی نقصان ہوگا، یعنی جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، وہ اگر ان کی چال بازیوں میں شہید ہو جاتے ہیں تو تب بھی فائدے میں ہیں، دنیا میں رہتے ہیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں حفظ و امان میں رکھتا ہے اور اپنی رحمت کا سایہ کیے رکھتا ہے، مومنین کے ساتھ رہتا ہے رب تعالیٰ۔ یہ ایمان کامل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی چال بازوں سے اس دنیا میں بھی اس جہان میں بھی شریروں سے محفوظ رکھنے والا رب ہے، اور انشاءاللہ وہ رکھے گا جب تک ہم اپنے اندر وہ عشق مصطفیٰ کی شمع نہیں جلا لیتے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقام پایا ہے تو صدیقیت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ ایک مقام ہے کہ جو بالکل اب ختم ہو گیا۔ ختم سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ختم ہو گیا، مطلب یہ کہ وہ واحد وہی تھے، صدیقیت کو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ تو انہوں نے کوئی نوافل زیادہ پڑھے ہیں، سجدے زیادہ کیے ہیں؟ نہیں، انہوں نے اخلاص کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے جان مال عزت سب کچھ قربان کیا ہے۔ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بھی کی تھی نا کہ میری 3 خواہشات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب تعالیٰ مجھے مال دیتا رہے اور میں آپ کے پر قربان کرتا رہوں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں، میں اسلام کے لیے پیش کرتا رہوں، اور میری بیٹی آپ قبول فرما لیں کہ جو آپ کی خدمت کرتی رہے۔ اور یہ جان، یہ مال، یہ سب کچھ ہے ہی رب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں دکھایا ہے کہ حضور نبی کریم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی عرض کیا کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کو تکتا رہوں۔ آج اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خواہشات پوری ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، کہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی شہزادی کو بھی ام المومنین کا درجہ دلوا لیا، یہ خواہش رکھ کے رب تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری فرمائی، اور اپنا مال بھی جان بھی سب کچھ قربان بھی کیا۔ اور جس دن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوریے کا لباس پہنا تھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی بوریے کا لباس پہن کر حاضر ہوئے تھے، تمام فرشتوں نے بوریے کا لباس پہنا تھا، اور اس جہان کے لیے بھی اللہ پاک نے ساتھ عطا فرمایا اور اگلے جہان کے لیے بھی اللہ پاک نے ساتھ عطا فرمایا۔ کیا شان پائی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو رب سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح کی سرکار کے ساتھ والہانہ محبت، بے لوث محبت عطا فرمائے، اور اپنا مال جان اسی طرح قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔